حضرت امام بصیری کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے۔ جب وقت آخر آیا، امام بصیری کو فالج ہو گیا۔ اب سارے شہنشاہ چھوڑ گئے جو نذرانے دیا کرتے تھے، اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے، تو بندہ بیکار ہو گیا، چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے۔ امام بصیری چار پائی پہ لگ گئے۔ ایک دفعہ رات کا موقع تھا، شام گہری ہو گئی۔ بصیری کے دل میں خیال آیا، کوئی پرسان حال نہیں رہا، ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے، مشکل وقت آیا تو چھوڑ گئے، تو سوچا کیوں نہ اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے۔ قلم پکڑا اور حضور علیہ السلام کا قصیدہ جو ہے وہ لکھنا شروع کیا۔ قصیدہ لکھا، بصیری قصیدہ لکھ کے سو گئے، مقدر جاگ اٹھے، حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا، بصیری جو قصیدہ لکھا ہے سناؤ تو صحیح۔ امام بصیری نے وہ قصیدہ حضور کو سنایا۔ آقا کریم نے دست شفقت امام بصیری پر پھیرا اور پھر امام بصیری کو چادر عطا فرمائی۔ قصیدہ بردہ کو قصیدہ بردہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضور علیہ السلام نے چادر عطا کی تھی۔ اقبال بھی کہتا ہے کہ اے بصیری کو چادر دینے والے، میری طرف بھی نظر کرم فرما۔ اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں کہ لوگوں تم سے اپنے شعروں کی داد نہیں مانگتا، تم نے مجھے کیا داد دینی ہے، میں اپنے شعروں کی داد گنبد خضرا کے مکی سے مانگتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے چادر عطا کی۔ امام بصیری اٹھے تو چادر سرہانے پڑی ہوئی ہے اور پورا بدن سلامت ہے۔ فوراً غسل کیا، تازہ وضو کیا، چادر اپنے کندھوں پر اوڑھی اور کہا کہ تہجد کی نماز میں مسجد جا کر پڑھتا ہوں۔ امام بصیری بالکل تندرست ہیں، گزر رہے تھے، راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا، دیکھ کر بصیری کو کہنے لگے، بصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ۔ بصیری نے تجاہل عارفانہ سے کہا، کون سا قصیدہ؟ کہا بھول گئے ہو، یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ جب رات تم نے سنایا تھا میں بھی پاس ہی تھا۔ امام بصیری کا یہ قصیدہ پھر مقبول ہوا، اور مقبول کیوں نہ ہو، حضور نے جو قبول کر لیا۔ فارسی، عربی، انگلش کا کلام سمجھ نہ آ رہی ہو، ہم جو ہے وہ نہیں سنیں گے، لیکن یہ قصیدہ بردہ عربی میں ہے، پنجابی سننے والا ہو وہ بھی جھوم رہا ہے، عرب ہو وہ بھی جھوم رہا ہے، فارسی دان بھی ہو وہ بھی جھوم رہا ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے، اس لیے اس کو قبول عام حاصل ہے۔ قصیدہ بردہ میں ایک شعر ایسا ہے جو قصیدہ بردہ کی جان ہے۔ حضرت ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ بہت سارے بزرگوں نے خواب میں حضرت صدیق اکبر اور حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آقا کریم حضرت صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں کہ بصیری والا وہ شعر تو سناؤ۔ وہ شعر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور آپ کے مبارک منہ میں دانت ایسے ہیں جس طرح سیب کے اندر قیمتی موتی ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا حتی رأى منہ لہواته انما کان یتبسم، کہ حضور کبھی اتنا مسکرائے نہیں کہ حضور کی حلق کا گوشت کا حصہ لٹکا ہوا نظر آئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم ہی فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور کے مبارک دانت 12 صحابہ نے تبسم میں دیکھے ہیں۔ حضور کے دانت تو خوبصورت ہی